میں بتا رہا ہوں کہ آئیڈیل کون ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ وہ تھی جو اولین مسلمانوں میں سے تھی، جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ ان خواتین میں ام ہانی بھی تھی۔ معراج کا واقعہ بھی ان کے گھر میں ہوا تھا۔ اپنے شوہر سے اس کو اتنی محبت تھی کہ اس محبت کی وجہ سے اس نے ہجرت بھی نہیں کی۔ وہ مشرک شوہر اس ام ہانی کے ساتھ اس کا یہ ریلیشن شپ یہ جائز تھا یا ناجائز تھا؟ اگر ناجائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ دیتے، اور اتنی بڑی خاتون کے اوپر ہم یہ بدکاری کا الزام لگا سکتے ہیں کہ بدکاری کر رہی تھی؟ مولوی ہر جگہ پر بدکاری، وہ داڑھی کی توہین کر دی بدکاری، وہ فلانا ہو گیا بدکاری، ہر چیز کے اندر بدکاری اس کو نظر آتی ہے۔ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ اپنے ذہن کے اندر جو تصورات رکھتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہے نا وہ علی ہوتے تو دنیا کے اندر جو ہے نا پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا۔ بھائی ایران کی حکومت موجود ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ آئیڈیل کون ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ مولا کے ساتھ اگر نہ ملاؤ نا، مولانا، تو ہمارا مولا، ہمارا سردار، ہمارا بڑا، جس کے پاس ہمارا اختیار ہے مولانا کا۔ اب تو مولانا کی کوئی شمار و قطار ہی نہیں ہے نا، سارے مولانا ہیں۔ چھوٹی داڑھی والے جو ہے نا وہ بھی مولانا ہیں۔ مجھے پہلے بڑا غصہ ہے، ایک ہوٹل والے نے جو ہے نا وہ بیرا تھا، اس کی چھوٹی داڑھی تھی۔ میں مدرسے کے اندر پڑھتا تھا، اخبار پڑھنے کے لیے آتا تھا، تو ایک کوئی پینٹ شرٹ والا تھا، اس نے اس کو کہا کہ مولانا یہ چائے لے آؤ گے کیا ہے نا؟ مجھے اتنا غصہ ہے، میں نے بولا کہ یار اس کو ہی مولانا بول رہا ہے، تو مولانا کی توہین ہے نا۔ میں نے اس کو بولا کہ انگریز کے بچے تمہارا رومال گر رہا ہے نا۔ اب اس نے سنا نہیں، میں بولا کہ تم نے سنا نہیں میں کیا بولا ہے؟ بولا کہ میں نے یہ بولا نا۔ تو وہ غصہ ہو کے لڑنے لگے ہم آپس میں نا۔ مجھے مولانا کے لفظ کی توہین کے اوپر بھی اتنا مطلب جوش آتا تھا۔ میں جیسے بتایا کہ تبلیغی جماعت کی مخالفت کی وجہ سے میں حاجی صاحب کے خلاف کھڑا تھا، اور حاجی صاحب میری وجہ سے، ان کی وجہ سے کافی دیر تک جو ہے نا ان کو اتنا گراں گزرا کہ وہ خاموش ہو گئے۔ تو یہ جذبات ہوتے ہیں، لیکن یہ جذبات کسی کام کے نہیں ہیں۔ ان جذبات کے کوئی ایسے نتائج نہیں ہیں جس کو آدمی جو ہے نا اس کا کوئی جو ہے نا وہ نکال سکے، کوئی نتیجہ نکال سکے۔ تو جو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا ہیں؟ مولا ہیں، اور اتھینٹک، جس کی سند نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ یہ مولا ہے۔ اس سے بڑا کوئی مولانا ہو سکتا ہے؟ جب مکہ فتح ہوا تو ان کی جو ہمشیرہ تھی حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ، وہ تھی جو اولین مسلمانوں میں سے تھی، جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ ان خواتین میں ام ہانی بھی تھی۔ معراج کا واقعہ بھی ان کے گھر میں ہوا تھا۔ اس کو اپنی شوہر سے اتنی محبت تھی، اس کا شوہر مشرک تھا، اپنے شوہر سے اس کو اتنی محبت تھی کہ اس محبت کی وجہ سے اس نے ہجرت بھی نہیں کی۔ حالانکہ اللہ کا حکم تھا نا کہ ہجرت کرو، وہ وہاں رہ گئی۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب مکہ فتح ہوا تو ان کی بہن بھاگتی ہوئی نبی علیہ السلام کے پاس آئی۔ نبی علیہ السلام کو کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کو، جو مشرک شوہر ہے، اس کو میرا بھائی قتل کرنا چاہتا ہے، آپ میرے شوہر کو جو ہے نا پناہ دو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بھی پناہ ہے، جس کو بھی پناہ دینا چاہو پناہ دے دو۔ اب نبی علیہ السلام نے پناہ دے دی۔ وہ مشرک شوہر اس ام ہانی کے ساتھ اس کا یہ ریلیشن شپ یہ جائز تھا یا ناجائز تھا؟ اگر ناجائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ دیتے، اور اتنی بڑی خاتون کے اوپر ہم یہ بدکاری کا الزام لگا سکتے ہیں کہ بدکاری کر رہی تھی؟
مولوی ہر جگہ پر بدکاری، وہ داڑھی کی توہین کر دی بدکاری، وہ فلانا ہو گیا بدکاری، ہر چیز کے اندر بدکاری اس کو نظر آتی ہے۔ یہ پہلا مولانا تھا جس کی نبی علیہ السلام نے تصحیح کی، اور ایسا نہیں تھا کہ ہمارے مولویوں کی طرح جو ہے نا جب وقت آئے تو آج بولے کہ یار بدل جاؤ، معاملہ یہ نہیں تھا، قرآن میں پہلے سے موجود تھا۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا تھا کہ جو خواتین ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں آپ ان سے امتحان لو، اگر معلوم ہو کہ یہ مومن ہیں تو ان کو پھر واپس اپنے شوہروں کے پاس مت لوٹاؤ۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم لہن، نہ ان کے لیے وہ حلال ہے نہ وہ ان کے لیے حلال ہے۔ اب ام ہانی نے ہجرت تو نہیں کی تھی، اور حلال کا مسئلہ یہ تھا بھی نہیں جو مولویوں کے ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ والا حلال حرام نہیں تھا۔ اگر یہ والا ہوتا تو چلو یہ ہم نے مان لیا کہ جو مومن ہے اس کے لیے تو اس کی یہ حرام کاری ہو جائے گی، حلال نہیں ہے، تو اس کے لیے کیوں کہا ہے کہ اس کے لیے حلال نہیں ہے؟ بھئی ایک عورت جو ہے نا جب بھاگ کے آتی ہے اس کے اوپر اگر آپ شوہر کے دوبارہ حوالے کرو گے، وہ مومن ہوگی تو اس کے اوپر تشدد کرے گا کہ نہیں؟ اس بنیاد کے اوپر جو ہے اللہ نے کہا کہ اگر وہ واقعتاً منافق نہیں ہے، خلوص سے آئی ہے تو اس کو واپس مت لوٹاؤ۔ پھر یہاں جو کوئی نکاح کرنا چاہے وہ اس کا تعلق کٹ گیا، لیکن جس نے ہجرت نہیں کی اس کے لیے تو یہ بات نہیں تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پہلے مولانا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصحیح کر دی، اور اس سے پہلے جو ہے نا من کنت مولا ہو، جب میں جس کا مولا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مولا کوئی بھی نہیں تھا نا۔ جب حضرت خولا نے شوہر کے بارے میں فتویٰ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام ہو چکی ہو، تو وہ جو سب کا مولا ہے اوپر والا، اس نے اس مولا کی بھی تصحیح کی کہ نہیں؟ کر دی۔ میں اس لیے بیلنس نہیں کر رہا ہوں، میں خالی یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ اپنے ذہن کے اندر جو تصورات رکھتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہے نا وہ علی ہوتے تو دنیا کے اندر جو ہے نا پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا۔ بھائی ایران کی حکومت موجود ہے، مہدی غائب صاحب اگر خضر علیہ السلام ہیں تو مہدی غائب کا ہونا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو۔ خضر علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے تھے نا، تو اس وقت سے اگر کوئی غیب شخصیت ہو سکتی ہے تو یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اتنے بڑے امام ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتے، ایک عام جو گلی کوچوں کے اندر چلنے پھرنے والے بیکار قسم کے لوگ نا، ہم یہ کام کر رہے ہیں، دیکھو اتنا بڑا جو ہے نا کام ہم نے اٹھایا ہوا ہے، ان کو آنا چاہیے کہ نہیں؟ چلو اگر یہ گستاخی ہے نہیں آئے بھلے نا، انتظار تو مت کرو نا، پھر اس کے لیے نکلو۔